السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میوریٹ آف پوٹاش یعنی پوٹاشیم کلورائڈ اور سلفیٹ آف پوٹاش جسے ہم پوٹاشیم سلفیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں پوٹاش والی کھادیں ہیں، ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ان میں سے کون سی کھاد زیادہ بہتر ہے؟ اگر آپ دیکھیں پوٹاشیم کلورائڈ کی طرف تو سب سے پہلے جو کانکنی کر کے مائننگ کر کے جو پہلا ہمارے پاس میٹیریل آتا ہے وہ پوٹاشیم کلورائڈ ہی ہے۔ اس میں 60 سے 62% تک پوٹاش ہوتی ہے اور باقی کلورین ہوتی ہے جو کہ تقریباً 47% تک ہوتی ہے، جبکہ اسی پوٹاشیم کلورائڈ کو 600 ڈگری سیلسیس پر گندھک کا تیزاب جسے ہم سلفیورک ایسڈ کہتے ہیں اس کے ساتھ ریئیکشن کروا کے SOP یعنی سلفیٹ آف پوٹاش تیار کی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلفیٹ آف پوٹاش MOP سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے کیونکہ اس پہ خرچہ زیادہ آتا ہے اسے ریفائن کرنے میں۔ اچھا، اب اس میں پھر یہ جو 50 کلو والی بوری ہوتی ہے اس سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے جو کلو 2 کلو کی پیکنگ میں آتی ہے فولیئر سپرے کرنے کے لیے۔ سلفیٹ آف پوٹاش کیوں زیادہ بہتر ہے اور میوریٹ آف پوٹاش کیوں نہیں بہتر؟ بہت ساری ایسی فصلیں ہیں جو کلورین کی زیادتی کو برداشت نہیں کرتی، ان کا نقصان ہو جاتا ہے، جن میں سے چند ایک میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ سر فہرست تمباکو، ٹوبیکو، دوسرے نمبر پر پوٹیٹو، آلو، وہ بے شک میٹھا یعنی شکر کندی والا ہو یا دوسرا، دونوں۔ اس کے علاوہ ٹماٹر، ٹومیٹو۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو سٹرابریز ہم لگاتے ہیں اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، سٹرابریز، خاص کر مینگو، آم کے باغات، اور اسی طرح سٹرس کے باغات پھر بھی کسی حد تک برداشت کر جاتے ہیں، مینگو کو تو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ ایک دو اور ہیں جس میں کھیرا، کوکمبر، اور یہ ہمارا تربوز اور خربوزہ، اس کے علاوہ پیاز، تو یہ پسند نہیں کرتے کلورین کی زیادتی کو، تو ان میں آپ نے قطعاً MOP استعمال نہیں کرنی۔ اچھا، اس کے بعد رہی کچھ ایسی کراپس ہیں جو اس کو برداشت کر جاتی ہیں، یعنی کبھی ضرورت پڑ جائے، مجبوری بن جائے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ فصلیں کون سی ہیں؟ اس میں سر فہرست ہے چقندر جسے ہم شوگر بیٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کوکونٹ کے پلانٹس ہوتے ہیں یہ بھی برداشت کر جائے۔ آپ نے MOP استعمال کرنی بھی ہے تو تمباکو میں، ٹماٹر میں، آلو میں، مینگو میں، سٹرس میں، سٹرابریز میں آپ نے قطعاً استعمال نہیں کرنی۔ اب رہی بات مکئی، کپاس، گندم، کینولا، رایا، اس کے علاوہ سورج مکھی یا ہماری دالیں اور بہت ساری ہم کراپس لگاتے ہیں، تو ان میں کیا کرنا چاہیے؟ ان میں آپ نے سب سے پہلے اپنی زمین کا سٹیٹس دیکھنا ہے۔ اگر تو آپ کی زمین ہے نمکیات سے متاثرہ، یعنی وہ سیلائن ہے، سوڈیک ہے یا سیلائن سوڈیک ہے، پھر تو قطعاً استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کا تعلق کسی ایسے علاقے سے ہے جہاں نیچے والا جو پانی ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے، وہ بالکل فٹ ہے، نہری پانی بھی دستیاب ہے، زمینیں بھی بھاری میرا، ہلکی میرا، زرخیز قسم کی زمینیں ہیں، اور آپ فصلوں کو زیادہ تر نہری پانی لگاتے ہیں اور جو ٹیوب ویل کا پانی ہے وہ بالکل فٹ ہے، تو پھر اگر آپ سال میں ایک دفعہ استعمال کر بھی لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی کوشش کریں کوئی سال میں ایک دفعہ، کیونکہ اگر آپ مسلسل استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے زمین کی جسے ہم ٹاپ سوائل کہتے ہیں، 1 فٹ سمجھ لیں، جس میں جڑیں زیادہ تر پھیلتی ہیں اور خوراک لیتی ہے، تو اس میں کلورین کی زیادتی ہوتی جائے گی اور پھر وہ زمین بھی متاثرہ ہو سکتی ہے، آپ کی دوسری فصلات بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ یعنی پہلی ترجیح آپ نے SOP کو دینی ہے جہاں پر مجبوری ہو لیکن زمین بھی فٹ ہو اور پانی بھی ٹھیک ہو اور نہری پانی بھی دستیاب ہو، تو وہاں پر کبھی کبھار اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ MOP بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو متاثرہ رقبے ہیں، انڈر گراؤنڈ پانی بھی انفٹ ہے اور جو ہے آپ کا نہری پانی بھی پورا سورا ہے اور زمین پہلے سے ہی متاثرہ ہے نمکیات سے، تو وہاں پر تو اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ اچھا، اب آپ کو مارکیٹ میں 2 قسم کی پوٹاش ملتی ہے، ایک ایسی ہوتی ہے جو 50 کلو کی پیکنگ میں، کچھ ایسی ہے جو 25 کلو کی پیکنگ میں، اور آپ کو فولیئر پوٹاش کلو 2 کلو کی پیکنگ میں بھی ملتی ہے۔
ان میں بنیادی فرق جو ہے، اب وہ بنانے والوں کی مرضی کہ اس میں کیا حقیقت ہے یا نہیں ہے، کہ جو 50 کلو والا بیگ ہے اس میں ہوتا ہے کہ جی کلورائڈ کنٹینٹ لیس دین 1%، 1% سے کم اس میں کلورین ہوتی ہے، کیونکہ یہ پوٹاشیم کلورائڈ سے تیار کی جاتی ہے نا SOP، تو صاف ظاہر تھوڑا بہت تو مسئلہ رہ جاتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ پروسیس ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو 25 کلو والے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں جی ہمارے اس بیگ کے اندر اس سے بھی کم ہے، لیکن ان میں بھی اکثر جو تیوان سے امپورٹڈ آپ کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کلورائڈ کنٹینٹ لیس دین 1%۔ اب یہ نہیں گارنٹی کہ اس میں کلورین کتنی ہے، جبکہ جو فولیئر ملتی ہے سپرے کرنے، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ پودے کی باڈی پر جانے ہیں نا کلورائڈ، ورنہ تو زمین میں جو ڈالتے ہیں وہ تو زمین بھی اس میں کافی سارا اس کا کردار ہوتا ہے، جبکہ ڈائریکٹ جب آپ فولیئر سپرے کر رہے ہیں پودے کے اوپر تو کلورین اگر اس کی باڈی میں جائے گی تو صاف ذرا پودے کو ڈائریکٹ سٹریس آئے گی، تو اس لیے یہ تو کلورائڈ فری ہونی چاہیے، تو اس لیے وہ اس اور زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، ریفائن ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے کلورائڈ کنٹینٹ کم ہوتے جاتے ہیں، بالکل ریڈیوس ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے پوٹاشیم سلفیٹ کی سالوبلٹی بھی بڑھتی جاتی ہے، حل پذیری ذرا جلدی تیزی سے حل ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف قیمت نہیں دیکھنی بلکہ یہ دیکھنا ہے آپ فصل کون سی لگا رہے ہیں، آپ کا علاقہ کون سا ہے اور آپ کی یہاں پر زمینیں کیسی ہیں، پانی کیسا ہے، اسی مناسبت سے آپ نے سلیکشن کرنی ہے MOP کی یا SOP کی۔